حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کے بعد مولا علی نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حسن حسین زینب ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا علی کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم سیدنا ام البنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہے تو سیدنا حسین، حسن اور زینب کو گلے لگا لیتی ہے۔ سیدنا علی سے درخواست کرتی ہے کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں اس سے ان کی ماں کی یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہی۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے اسے ام البنین بھی کہتے ہیں، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حسن، حسین، علی کی صرف اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا جو وہ کہے بس حکم بجا لانا، بحث نہیں کرنی۔ یہ اہل بیت ہے، ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں عباس ابن علی، عبداللہ بن علی، جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی تھے۔ سیدنا عباس علیہ السلام لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں یہ مقام رکھتے تھے کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنیفہ کہتے ہیں کہ مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہو؟ تو سیدنا عباس کہنے لگے حسن حسین میرے ابا کے آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے۔ حالانکہ عمر میں حسن اور حسین چھوٹے تھے، مطلب کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا۔ ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس نے مولا حسین سے درخواست کی کہ مجھے جانے دے۔ سیدنا حسین ان سے تلواریں لے لیتے ہیں کہ بس عباس تم پانی لے کر آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، وہی جنہوں نے حسین کی حفاظت کرنی تھی۔ گھٹنے میں تیر لگتا ہے، حسین عالی مقام کے آنکھیں بر آتی ہے۔ سیدنا عباس مولا حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دے، اور کہتے ہیں مولا میری والدہ سے یہ کہہ دیجئے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کا تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدنا ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزاری دی۔ آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ علی کی 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدنا البنین کے فرزندان تھے جو لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام عالی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی، اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب قاصد خبر لے آئے، مدینہ منورہ پہنچا تو سیدنا ام البنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس شہید ہوا، جعفر شہید ہوا، عثمان شہید ہوا، عبداللہ بھی شہید ہو گیا۔ فرمانے لگی سب چھوڑیے، میرے مولا حسین کا بتائیے، تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے مولا حسین سے، تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے۔ تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی۔
جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھائی، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا، اور حسن و حسین کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔